أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عموماً آپ حضرات سہل اور آسان زبان میں گفتگو پسند کرتے ہیں، اگرچہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتنی ہی سہل زبان میں کہی جائیں باتیں مشکل ہوتی ہیں. ان باتوں کی عظمت، ان کی گہرائی، ان کی گیرائی، ان کی تہداری، ان کی معنویت، ان باتوں کی نورانیت، ان باتوں کی حقیقت یہ ایسی ہوتی ہے کہ جو کتنے ہی سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور معانی اپنی عظمتوں کے ساتھ اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بڑی فلسفیانہ بات ہے؟ یہ فلسفیانہ حقیقت تو ہے، مگر مجلسی ذوق کے مطابق بھی اگر کہوں تو خود موضوع سیرت علی امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ وہ ہے، آپ کے سوانح وہ ہیں، کتنے ہی آسان الفاظ میں بیان کیے جائیں ان کی عظمتیں وہ ہیں کہ عام انسانوں کی عقلوں میں سما نہیں سکتے. اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جو ہر عاشق علی محسوس کرتا ہے. بہرحال میں کل عرض کر چکا ہوں کہ کل نماز صبح کے بعد خود بخود 2 مصرے ذہن میں آئے، گویا 2 جملے کل عرض کر چکا ہوں، اب وہ آج 2 سے 4 ہو گئے. ممبر پر آتے آتے وہ 2 مصرے 2 سے 4 ہو گئے. بالکل آسان ہے، بالکل سادہ ہے، کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. بس نئی بات یہ ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ کبھی فرسودہ ہونے والا نہیں ہے.
کل میں نے گزارش کی تھی کہ خدا سے عشق کی سب سے بڑی یہ آیت ہے، آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں نا، خدا سے عشق کی سب سے بڑی یہ آیت ہے، خدا کو چاہنے والے علی کو چاہتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا میں واقعاً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عاشق ہو تو اس میں شک نہ کیجیے گا کہ وہ موحد ہے۔ بے شک بے شک، کیا کہنے اگر کوئی واقعاً حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عاشق ہو تو اس میں شک نہ کیجیے گا کہ وہ موحد ہے، چونکہ جو خدا پرست نہیں ہوگا اس کا اللہ سے کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، جو خدا پرست نہ ہوگا اس کا حضرت علی سے کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں محبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوگی، وہ محبت خود علامت ہے، آیت ہے، نشانی ہے کہ اس کے ہاں توحید کی حقیقت ہے، کسی نہ کسی درجے میں صحیح، کسی نہ کسی رتبے میں صحیح، توحید کی حقیقت سے یہ آشنا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھئی ویسے تو اسی لیے میں وہ دو مصرے کہہ کے ہی آگے بڑھوں، بہت سادہ ہیں، آپ سب نہ جانے کتنی بار ایسے مضامین کہتے رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں کہ یوں تو جتنے اہل دین ہیں سب اہل دین خدا و نبی کو چاہتے ہیں، سب اہل دین خدا و نبی کو چاہتے ہیں، جو اہل دل ہیں وہ حق ولی کو چاہتے ہیں، سب اہل دین خدا و نبی کو چاہتے ہیں، جو اہل دل ہیں وہ حق ولی کو چاہتے ہیں۔ خدا سے عشق کی سب سے بڑی یہ آیت ہے، خدا کو چاہنے والے علی کو چاہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کل عرض کر چکا کہ بہت سی آیتیں اور بہت سی حدیثیں، احادیث نبویہ اس حقیقت پہ دلالت کرتی ہیں، اور تاریخ، تذکرے حضرت کی سیرت، آپ کی زندگی کے سوانح، یہ سب اس حقیقت کو آشکار کرتے ہیں بے شک بے شک کہ جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ علی کا بھی نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کا ہوگا، اللہ والا ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ وہ علی والا نہ ہو۔ توحید و ولایت کا رشتہ ہے، اسی لیے حضرت ثامن الحجج، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے دو حدیثیں ہیں، دونوں حدیث قدسی ہیں، ایک حدیث قدسی ہے اور دونوں سلسلۃ الذہب سے ہم تک پہنچی ہیں۔ سلسلۃ الذہب ہمارے محدثین کی اصطلاح میں وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں معصوم نے معصوم ہی سے نقل کیا ہو۔ میرے سامنے تشریف فرمائے برادر معظم حضرت علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب، پروردگاروں نے صحت و سلامتی کے ساتھ طول حیات عطا فرمائے۔ جب میں الف ب پڑھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ یہ مجھ سے 10 برس بڑے ہیں،
اس وقت یہ ان حدیثوں کو جمع کر رہے تھے جو احادیث سلسلۃ الذہب ہیں. تو اس وقت سے میرے کانوں میں یہ حدیثیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر بعد میں نے بھی طالب علمی کا کچھ ثبوت دیا، کچھ جستجو کی، کچھ تلاش کی، کچھ مطالعہ کیا. لیکن الفضل للمتقدم، جس نے پہل کی فضیلت تو اس کی ہے. تو ہمارے کانوں میں، میرے کانوں میں سب سے پہلے یہ حدیثیں ان کی زبان سے پہنچی. خدا ان کا سایہ پربرکت برقرار رکھے ہمیشہ. کہ احادیث سلسلۃ الذہب وہ حدیثیں ہیں جس میں معصوم نے معصوم سے نقل کیا ہے. امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد ماجد امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، امام موسیٰ الکاظم نے اپنے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے امیر المومنین سے، انہوں نے پیغمبر سے، انہوں نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے حضرت حق سبحانہ و تعالی سے یہ بیان نقل فرمایا. کیا؟ اب دو بیانات ہیں ایک ہی سلسلے سے. ایک یہ ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. دوسری حدیث صرف پہلا فقرہ مختلف نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی حدیث میں ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اور دوسری حدیث میں ولایت علی ابن ابی طالب حصنی. علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. دونوں حدیثیں معصوم سلسلوں سے ہم تک پہنچی ہیں. ایک میں کہا گیا کلمۃ لا الہ الا اللہ، ایک میں کہا گیا ولایت علی. دونوں کو کا استعارہ کیا؟ حصنی، یہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے. وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی اللہ کا مضبوط قلعہ ہے، اور ولایت علی ابن ابی طالب بھی اللہ کا مضبوط قلعہ ہے. اب آپ نے دیکھا کہ دونوں میں کیسا ربط ہے، توحید و ولایت میں کیسا زبردست تعلق ہے، کیسی وحدت ہے، کیسا رشتہ ہے، کیسا تعلق ہے، کیسا ربط ہے. اور اسی لیے حدیثوں میں ہے بار بار، اور ہمارے تجربے میں ہے، جو نفس پرست ہوتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا. جو دنیا پرست ہوتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا. جو سرمایہ پرست ہوتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا. جو شہوت پرست ہوتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا. اور جو خدا پرست ہوتا ہے وہ دنیا پرست نہیں ہو سکتا، وہ سرمایہ پرست نہیں ہو سکتا، وہ نفس پرست نہیں ہو سکتا. اور جو خدا پرست ہوتا ہے ہمیں وہی علی کا بندہ نظر آتا ہے. علی ابن ابی طالب کی بندگی، علی ابن ابی طالب کی پیروی، علی ابن ابی طالب کی غلامی مشرکوں کا کام تھوڑی ہے. علی کی غلامی کافروں کا کام نہیں ہے، علی کی غلامی مشرکوں کا کام نہیں ہے. علی کی غلامی وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہو، حب خدا ہو، یقین خدا ہو. دل میں خوف خدا ہوگا تو علی یاد آئیں گے، دل میں خدا کی محبت ہوگی تو علی یاد آئیں گے، دل میں خدا پر یقین ہوگا
تو علی یاد آئیں گے. شرک کا حب علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. شرک، واہ واہ واہ. کفر، بت پرستی. ارے بھلا کوئی بت پرست کسی بت شکن سے عشق کر سکتا ہے؟ ایک ہی جملے میں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی. کیا دلیل ہے بھائی؟ بھلا کوئی بت پرست کسی بت شکن سے محبت کر سکتا ہے؟ بس ایک ایک جملے میں آپ کا ذہن ترقی کرے گا مضامین تک. بھلا کیا کوئی بت پرست کسی بت شکن سے محبت کر سکتا ہے؟ نہ کوئی بت پرست کسی بت شکن سے محبت کر سکتا ہے، نہ بت پرستوں کی نسلیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. نہ کوئی بت پرست کسی بت شکن سے محبت کر سکتا ہے، نہ بت پرستوں کی نسلیں. یہ جملہ جو ہے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ایک شاعرانہ یا خطیبانہ تعبیر ہے، ادبی تعبیر ہے. بت پرستوں کی نسلیں، یہ سوچئے گا. دیکھیے یہ نسلیں جو ہیں، بہت خوب. کل مثال دی تھی نا میں نے، زمین کی مثال دی تھی. ہم سب خاک سے بنے ہیں نا، بشر خاک سے بنا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم بشر وہ ہیں جو خاک سے بنے ہیں. کچھ آدم خاکی کی نسل ہیں، لیکن ہم تو ایک آدم نوری سے بھی آشنا ہیں. آدم نوری کی حقیقت الگ ہے، آدم خاکی کی حقیقت الگ ہے. تو میں نے کل مثال دی تھی، یہ بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے گا اور یاد رہ جائے گا ہمیشہ. زمین میں نہ جانے کیا کیا ذخائر اللہ نے رکھے ہیں، کتنے ذخیرے. اب زیادہ تر لوگ تو صرف پیٹرول کے ذخیرے سے واقف ہیں. بھائی سونا بھی اسی زمین میں ملتا ہے، ہیرا اسی زمین میں ملتا ہے، پیٹرول اسی زمین میں ہے، سب کچھ اسی زمین میں. یورینیم اور وہ بھی اسی زمین میں. لیکن ہر ذخیرہ ہر جگہ نہیں مل جاتا. بے شک. اچھا اب یہ خود یہاں پر ایک بڑی تحقیق طلب سائنس درکار ہے. کیا کہیں کہ بھئی کہیں بھی آدمی کھودنا شروع کر دے اور اسے ہر چیز وہیں مل جائے. نہیں ہو سکتا. معلوم کہیں زمین کھودنا شروع کر دی اور کہا دیکھیں یہ ہیرا ہے اور یہ پیٹرول ہے اور یہ یورینیم ہے، یہ سب کچھ یہیں مل گیا. ایسا نہیں، کہیں یورینیم ہے، کہیں پیٹرول ہے، کہیں سونا ہے، کہیں جو ہے وہ ہیرا ہے. مختلف جگہوں پر کسی پہاڑ میں کچھ ہے، کسی پہاڑ میں کچھ ہے، کسی وادی میں کچھ ہے، کسی وادی میں کچھ ہے، کسی صحرا میں کچھ ہے، کسی صحرا میں کچھ ہے، کسی سمندر میں کچھ ہے، کسی سمندر میں کچھ ہے. ہر اچھا یہ یہاں جو ہے وہ وہاں کیوں نہیں ہے اور وہاں جو ہے وہ یہاں کیوں نہیں؟ یہی سائنس کا کام ہے، ڈھونڈنا اور تلاش کرنا سبب. سائنس کا کام یہی، یہاں پیٹرول ہے تو کیوں ہے اور وہاں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. وہاں ایک پیڑ درخت، بڑا درخت تھا، ایک آندھی آئی اور وہ درخت گر گیا اور دفن ہو گیا زمین میں اور مٹی کے نیچے دبتا چلا گیا. اور اس کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ کوئلہ بن گیا اور کوئلہ بننے کے بعد وہ دھیرے دھیرے تبدیل ہوتا گیا یہاں تک کہ ہیرا بن گیا. میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ پورا پروسیس دیکھا ہے. میدانی مطالعہ کریں، فیلڈ اسٹڈی،
جائیں دیکھیں تو وہ میوزیم میں وہ سارے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں اور وہ جگہ موجود ہے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ چیز نکالی گئی، یہاں رکھی گئی، پریزرو کی گئی، کتنے برس کے بعد کیا چیز کیسے تبدیل ہوئی، کتنا عرصہ لگا۔ اچھا دوسری جگہ بھی ایک پیڑ گرا مگر وہ نہ کوئلہ بنا اور نہ ہیرا تو دور کی بات، کوئلہ بھی نہ بن سکا، وہ زمین میں بس دب کے اور زمین کی کھاد بن گیا۔ اب سائنس کی جستجو یہ کہ یہاں کیا اسباب تھے کہ یہاں ہیرا بن گیا، وہاں کیا کازز ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا فیکٹرز ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں کہ وہاں وہ نہیں بنا۔ اور تو یہاں خود ایک غزارت علم درکار ہے نا، علم کی گہرائی، فکر کی گہرائی، فکر کی بلندی، فکر کی پہنائی درکار ہے، تجربے درکار ہے نا۔ یہی اسی انداز سے میں نے کہا تھا کہ تحقیق کیجئے کہ آخر قرآن مجید میں اگر کسی شجرے کو کلمہ طیبہ سے مشابہ قرار دیا گیا تو کیوں قرار دیا گیا، کسی شجرے کو شجرہ ملعونہ کہا گیا تو کیوں کہا گیا۔ ہم پہ الزام نہ دیجئے کہ ہم نسل پرست ہیں، ہمیں یہ الزام نہ دیجئے، ہم پر یہ اتہام نہ رکھیے کہ ہم خاندان پرست ہیں۔ ہم نہ خاندان پرست ہیں اور نہ نسل پرست ہیں۔ ہم ابو طالب کو سلام کرتے ہیں، ابو لہب پہ لعن کرتے ہیں، ہم کہاں سے ہو گئے خاندان پرست؟ اس میں خاندان پرستی، ہمیں خاندان پرستی سے کیا تعلق ہے؟ ہم خدا پرست ہیں، اور جب خدا پرست ہیں تو پھر ہمارے لیے معیار وہی ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام اس لیے ہیں کہ محمد کے وفادار تھے، ابو لہب پہ لعن اس لیے ہے کہ وہ محمد سے غداری کرنے والا انسان تھا۔ بھئی یہ معیار جو ہم نے رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہی معیار اختیار کر لیں؟ اگر دائرہ اسلامی میں رہنا ہے تو معیار بس ایک رہے گا، معیار مصطفیٰ ہے، میزان مصطفیٰ ہے۔ یہ نہیں کہ جب بات کسی کے بارے میں ہوئی تو ہاں بالکل ٹھیک، یہ حدیث شریف ہے، اور جب مولا علی کا تذکرہ ہوا تو پھر یہ ہوا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوں سے یوں ہوا ہوگا۔ یہ آپ کیا اور آپ کی سمجھ کیا اور آپ کی سوچ کیا اور آپ یوں سے یوں کیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ 12 تو موضوع یہ جو ہے یہ ہے بہت اہم، جینے مرنے کا موضوع ہے، ہمارے آپ کے مستقبل کا موضوع ہے، ہماری آپ کی نسلوں کا موضوع ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے کل بھی سورہ مبارکہ شمس کی تلاوت کی تھی، آج بھی کی ہے۔ سورہ مبارکہ شمس میں نے عرض کیا کہ ایک ہے حقیقت بڑی جس کی طرف توجہ دلائی گئی اور وہ ہے نفس، اور ایک ہے حقیقت جسے علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے، وہ ہے ناقہ۔ اچھا اس سے بھی پہلے یہ توجہ رکھیے کہ قسم ایک اسلوب ہے ادبی اور ایک ضرورت ہے قانونی، دو حیثیتیں ہیں قسم کی۔ عدالت میں جب کوئی قسم کھائے تو وہ ایک قانونی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب کسی ادبی شہپارے میں قسم کا اسلوب برتا جائے تو وہ عدالت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قانونی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی بات کی اہمیت کو دل و دماغ میں اتارنے کا ایک مؤثر اسلوب ہوتا ہے۔ بعض مفسرین بھی اس مسئلے میں الجھ گئے ہیں
اور بلا وجہ یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائیں؟ اور بھئی قسم تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کھائی جا سکتی، لیکن خود اللہ نے اپنے علاوہ ہر چیز کی قسم کھائی۔ کیا کہنے، سورج کی قسم، سورج کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اونٹ کی قسم، کن کن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی پورا قرآن مجید دیکھیے۔ اب یہ موضوع اس وقت قسم کا نہیں ہے، صرف عرض کر کے آگے بڑھ لو۔ جب ادبی شہپارے میں، فکری شہپارے میں، جب کسی فلاسفیکل پروز میں جس کو تمام ادبی اسالیب کے ساتھ برتا گیا ہو، یعنی پوری لٹریری قوت کے ساتھ پیش کیا گیا ہو، تو پھر اس میں قسم کا اسلوب ایک اسٹائل ہے، ایک اسلوب ہے، تاکہ بات کو دلوں میں، دماغوں میں راسخ کر دیا جائے، دلوں میں اتار دی جائے بات، دماغوں میں بیٹھا دی جائے بات، آدمی بھلائے نہ بھولے وہ بات، بے شک اس لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ قانونی ضرورت الگ ہے، قانونی ضرورت کے تحت تو عدالتوں میں قسم کھائی جاتی ہے، جج کے سامنے اور قاضی کے سامنے، اب وہ جیسی قسم کھاتے ہیں لوگ، وہ تو قسم کھانے والے جانے۔ بہرحال یہاں قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں جو قسمیں کھائی گئیں، شروع ہی سورت سے کی گئی بات۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیشہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں یاد دہانی کے طور پر، اور آج پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب بہت تہدار ہے، یعنی ایک لائن کا ترجمہ کبھی قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ افقی انداز سے قرآن نہ پڑھیں، عمودی اعتبار سے قرآن میں تہ بتہ تہ بتہ تہ بتہ اوپر سے نیچے اترتے چلے آئے اور نیچے سے اوپر بلند ہوتے چلے جائیں، تو زمین سے آسمان تک اور تحت الثری سے ثریا تک آپ کو معانی کی پرتیں نظر آئیں گی، معانی کی تہیں نظر آئیں گی، اور یہی سبب ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا آخری پیغام ہے اور قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے پیغام ہے۔ دیکھیے نا، کسی دو انسان کے بھی ذہنی افق یکساں نہیں ہوتے، کوئی دو انسان ایک افق پہ نہیں سوچتے، باپ بیٹا ایک افق پہ نہیں سوچتا، دو سگے بھائی ایک افق پہ نہیں سوچتے، جڑواں دو بھائی ہوں وہ بھی ایک افق پہ نہیں سوچتے۔ ہر فرد کے ذہنی افق کو دوسرے فرد کے ذہنی افق سے مختلف پائیں گے آپ، اور یہ قرآن مجید وہ ہے جس کے تعلق سے میں عرض کروں کہ قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے ذہنی افق تک پہنچ کے یہ اللہ کی حجت کو تمام کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو قرآن مجید کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، قرآن مجید اس کے ذہنی افق پر آ کر اس کے اوپر حجت الہیہ تمام کرے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کی شان اعجاز، یہ ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید مقام ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جو زندہ معجزہ ہے اور لازوال معجزہ ہے۔ پڑھیے تو صحیح قرآن مجید۔ اب میں کیا عرض کروں، یہ سب مطالب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ سب سے حسن ظن ہے مجھے، آپ تمام حضرات سے مجھے حسن ظن ہے، لیکن ایسے لوگوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے۔ ایک صاحب تھے ہندوستان کے IAS آفیسر، اور ہیں ابھی، خدا انہیں زندگی دے اور تب تک موت نہ دے جب تک ہدایت نہ پا جائیں۔ انہوں نے جناب والا دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں جا کے خدمت کی، یونائٹڈ نیشنز میں خدمت کی، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے مختلف ملکوں میں ایڈوائزر رہے، لیکن جب مجھ سے گفتگو ہوئی تو میں کیا کہوں، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا۔
کس قدر سادگی سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے قرآن مجید میں. کہا جاتا ہے علامہ طباطبائی نے 20 جلدوں میں اس کی تشریح لکھی، تفسیر لکھی. مجھے ایک دم سے عجیب کیفیت طاری ہو گئی. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ دانشور ہیں، سمجھو دانشور، دانشور ور ہی نکلے بس. دانشور دنیا کے کتنی قوموں کی زندگی تباہ کی ہوگی اس کوتاہ ذہن نے، اس ناقص فکر نے، کہ کیا چیز ہے قرآن مجید میں، کیا ہے کہ علامہ طباطبائی نے 20 ضخیم جلدوں میں تفسیر لکھی. میں نے کہا جناب والا آپ کو ذرا سا یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ دیکھیے علامہ طباطبائی تو بعد میں ہیں، علامہ طباطبائی سے پہلے علامہ طبری نے کتنی جلدوں میں لکھی، علامہ طوسی نے کتنی جلدوں میں لکھی، علامہ فخر الدین رازی نے کتنی جلدوں میں لکھی، علامہ طباطبائی نے کتنے جلدوں میں لکھی. اب تک قرآن مجید کی تفسیریں ضخیم 1000 جلدوں سے زیادہ بھی لکھی جا چکی ہیں، 1000 جلدوں سے زیادہ، اور ابھی تفسیر مکمل نہیں ہوئی ہے. تو ایک دم وہ پھر میری طرف متوجہ ہوئے، اور پھر میں نے عرض کیا کہ آپ کا تو اب یہ مثال بھی میں پہلے دے چکا ہوں گا لیکن یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیے آپ کا تو ادبی ذوق بھی ہے، یہ آپ کی زبان کا شاعر ہے غالب. غالب کے دیوان کا جو مطلع ہے صرف پہلا شعر، نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا، اس کی تشریح اب تک کم سے کم 300-350 لوگ کر چکے ہیں. کیا کہنے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آخری تشریح تھی، اس کے بعد کہنے کی گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا غالب بادہ خار، غالب ریند مشرب، غالب دہلوی، غالب خاکی، غالب خاتی، غالب گنہگار. اس کے ایک شعر میں 2 مصروں میں اتنے مفاہیم ہیں کہ 300 سے زیادہ لوگ لکھ چکے، یعنی ہزاروں صفحے لکھ چکے، اور آپ تعجب کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے. یہ مثال میں مکرر عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے جوان ہیں، نوجوان ہیں، انہیں واضح ہو جائے کہ دیکھیں یہ جو ہر روز تفسیریں آ رہی ہیں بازاروں میں، اور ہر آدمی مفسر قرآن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بس میں نے جو سمجھا دیا، آخری درجے میں بس یہی ہے بات جو کہی گئی ہے. یہ آخری درجہ بھی خوب ہے، انشاءاللہ خدا آخری درجے میں پہنچائے گا. ہمیں یقین ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آخری درجہ ان کا کہاں ہے. بس یہی ہے جو بات میں نے کہہ دی، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوسرے لوگ سب غلط سمجھے ہیں. صدر اسلام سے لے کر آج تک جتنے محدث ہیں، مفسر ہیں، عارف ہیں، ولی ہیں، عالم ہیں، اللہ والے ہیں، سب غلط سمجھیں. بس آخری درجے میں سمجھ گیا ہوں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے افراد محض گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کا ہر حرف اپنی جگہ ایک آفتاب معنی ہے. آفتاب معنی، اس استعارے کو، اس تشبیہ کو سمجھیں آپ. سورج سے بیک وقت کتنی کرنیں کتنی سمتوں میں جا رہی ہیں اور کتنی چیزوں کو روشن کر رہی ہیں، کتنی چیزوں کو حرارت بخش رہی ہیں، کتنی چیزوں کو زندگی بخش رہی ہیں، اور کہاں تک اتر کر اور کہاں تک پہنچ کر. یہ جو زمین کی تہوں میں کوئلہ ہیرا بنتا ہے، اس میں بھی سورج کی کرنوں کا دخل ہے. اور جو افلاک کی پہنائیوں میں چاند
یہ خاکستری چاند یہ روشن نظر آتا ہے، اس میں بھی سورج کی کرنوں کا دخل ہے، تو کہاں تک اتر کر اور کہاں تک پہنچ کر یہ کرنیں نور بکھیر رہی ہیں، یہی کیفیت قرآن مجید کی آیتوں کی ہے۔ انسانوں کی زندگیوں کو بھی نور مل رہا ہے، جنوں کی زندگیوں کو بھی نور مل رہا ہے، فرشتوں کی زندگیوں کو بھی نور مل رہا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے جو قیامت تک ہدایت الہیہ کا نور پھیلا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا تشریف لے آیا۔ سب مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ تو یہ مثال یاد رہے گی اور یہ حقیقت سامنے رہے گی۔ اب کہیں کوئی اشتباہ نہ ہو، اشکال پیدا نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، کوئی ابہام پیدا نہ ہو، کوئی ایسی ایمبیگویٹی پیدا نہ ہو جائے کہ آپ الجھ کے رہ جائیں گے صاحب قرآن میں تو بس یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ ایک سطر کا ترجمہ کافی نہیں ہوتا ہے، نہ جانے کتنی سطحیں ہیں اور کتنے ابعاد ہیں۔ ہاں ہر سطح، ہر بعد ایک خاص ہدف رکھتی ہے۔ جب اس ہدف کی بات ہوگی تو ہم اسی خاص بعد میں بات کریں گے، لیکن جب ہدف مختلف ہوگا تو اسی آیت سے استدلال مختلف ہوگا، اسی آیت سے۔ اب عرض کروں، بس یہاں پر تیزی سے مثال دے کے آگے بڑھوں، باقی چیزیں جو درمیان میں رہی جاتی ہیں وہ آپ کی ذہانتوں پر بھروسہ کر کے آگے بڑھوں۔ بات سورہ میں شروع ہوئی سورج سے، تو فوراً عام انسان کا ذہن اس مادی کائنات کی طرف جائے گا کہ یہ سورج اور اس کی پھیلی ہوئی کرنوں کی قسم، پھر اس چاند کی قسم جو اس سورج کے پیچھے پیچھے طلوع کرتا ہے، پھر روز روشن کی قسم، شب تار کی قسم، آسمان کی بلندیوں کی قسم، آسمان کی قسم، اور آسمان کو بنانے والے کی قسم، یا آسمان کی زیبائی کی قسم، اس زمین کی قسم، زمین کو بنانے والے کی قسم، یا زمین کے ذخائر کی قسم، اور پھر نفس کی قسم۔ تو معلوم ہوگا جب اس سورج سے گفتگو شروع ہوگی تو اس نفس تک پہنچے گی۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ گویا یہ سورہ کائنات کی تمام بڑی حقیقتوں کی قسمیں کھا کر آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں اپنی جگہ، سب سے قیمتی تمہارا نفس ہے۔ یہ موضوع ذہن میں رہے۔ قرآن مجید انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید، دوسرا جملہ کہوں، قرآن مجید حیوان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ بنیادی تھیم ہے، قرآن حیوان کو انسان بنانے کے لیے آیا۔ تو کہتا ہے سورج دیکھ کے تمہاری آنکھیں چکا چوند کرنے لگتی ہیں، اس سورج سے کہیں بڑا سورج تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ چاند دیکھ کے تم حیرت زدہ ہو جاتے ہو، یہ چاند کی جو چاندنی ہے اس سے کہیں زیادہ خنک اور زندگی بخش اور بہار آفرین روشنی تو تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اپنے اپنے وجود کو سنواریں، قرآن یہی چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے۔ قرآن نازل ہوا کس لیے؟
یہ آپ کا شرف ہے، ناز کیجئے، فخر کیجئے کہ اللہ نے اتنا عظیم پیغام آپ کے لیے نازل کیا ہے۔ احساس نہیں ہوتا؟ اب میں کیا عرض کروں، پھر چھوٹی سی مثال دوں جو بچوں کو بھی یاد رہ جائے۔ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، چشمہ لگائے ہوئے، بچپن ہی میں ماشاءاللہ چہرے پہ چشمہ لگ گیا ہے۔ اس کے پاس یو کے پرائم منسٹر کا کوئی لیٹر آ جائے ابھی، اسکول کے ریکارڈ سے معلوم کریں کہ یہ بچہ جو ہے بہت بریلینٹ ہے، بہت اچھا ہے، اور وہ ہوتا ہے کبھی کبھی شوق دلانے کے لیے بچوں کو، اور کبھی کبھی صرف سیاست کرنے کے لیے۔ ایک عام انسان کے نام خط آ گیا، ایک اسٹوڈنٹ کے نام خط آ گیا کہ صاحب آپ کا ریکارڈ ہم نے دیکھا، بہت پسند آیا، اور ہم نے آپ کو اسکالرشپ دے دی، آپ کو یہ لقب دے دیا، یہ اسٹیٹس دے دیا، یہ اسپیشل حیثیت آپ کی کنٹری میں ہو گئی۔ ہوتا ہے نا یہ سب ہیں؟ اگر اس بچے کے نام پرائم منسٹر کا خط آ جائے تو زندگی بھر یہ خود اور اس کے بعد اس کی اولادیں فخر کریں گی، ناز کریں گی، فخر کریں گی، بار بار ذکر ہوگا کہ صاحب پرائم منسٹر کا خط آیا تھا۔ ارے آپ میں سے ہر ایک کو اعزاز یہ حاصل ہے کہ خالق کائنات کا خط آپ کے لیے آیا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید آپ کے لیے بھیجا ہے۔ یہ احساس نہیں ہے؟ یہ احساس نہیں ہے؟ آپ کی تربیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے مطالعے کے لیے، ہم سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ دو چیزیں ہیں، مولا علی کے کلام سے عرض کر رہا ہوں، جب یہ جی چاہے کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو، جب یہ جی چاہے کہ تم خدا سے باتیں کرے تو نماز پڑھو۔ یہ جو رشتہ ہے اسے مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ قرآن آیا آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ یہ سن کے بھلا نہ دیجیے، ایسا نہ کیجیے کہ ایک کان سے سنا اور دوسری کان سے کہ یہ تو روز سنتے رہتے ہیں، اس سے کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ اگر یہ دل میں آ گیا نا قرآن میں کیا ہے، تو آپ کی زندگی میں بھی کچھ نہیں رہ جائے گا، پھر آپ اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائیے۔ قرآن میں بہت کچھ ہے۔ تو یہ پہلی ریڈنگ کہ قرآن مجید جب آپ شروع کریں اور یہ سورہ شروع کریں والشمس، اور اس سورج کی طرف توجہ ہو جائے، تو پھر یہ سوچئے کہ یہ جو ہمارا نفس ہے یہ کتنا عظیم ہے، اسے اللہ نے بنایا اور سورج سے زیادہ تابناک بنایا، ماہتاب سے زیادہ روشن بنایا، آسمانوں سے زیادہ بلند بنایا، زمین سے زیادہ مضبوط بنایا، روز روشن سے زیادہ روشن بنائی ہماری زندگی، اور شب تاریک سے زیادہ سایہ دار بنایا ہمیں۔ ہر فرد بشر خدا کی قسم، ہر فرد بشر اگر قرآن مجید کی روشنی میں اپنے نفس کی تربیت کرے، ترقی کرے، پروان چڑھائے، خود اپنی ذات کو پروان چڑھائے اور اپنے زیر سایہ پلنے والی نسلوں کو پروان چڑھائے، تو ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے کیسی عظمتوں کے مالک ہوں گے، کیسی عظمتیں۔ یہ آپ کا نفس ہے، اور پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بس جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا، اس کی پرورش کی، میں نے بدل دیا ہے ترجمہ، لیکن حقیقت میں بدلا نہیں ہے، صرف لفظوں کو اور ان لفظوں کے روٹ ورڈ میں پوشیدہ معانی کو آشکار کرنے کے لیے تعبیر بدلی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں عام طور پہ ذہنوں میں مال کا میل نکال دینا، مال کا میل نکال دینا، تذکیر و تانیث پہ بعد میں بحث ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے دوسرے معنی ہیں پروان چڑھانا۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور جہاں آپ نے کہا علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، وہاں لفظ استعمال کیا العلم یزکو، یزکو پروان چڑھتا ہے، پنپتا ہے، پنپتا ہے۔ یہ زکا یزکو کے معنی میں پروان چڑھنا، پنپنا ایک معنی ہے۔
تو تزکیہ نفس کے معنی ہیں نفس کو پروان چڑھانا، تربیت کر کے ترقی دینا، انرچمنٹ، نفس کے اندر جو قوتیں پوشیدہ ہیں ان قوتوں کو پروان چڑھانا۔ معصومین کا درجہ اپنی جگہ ہے۔ ہم نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے نہ جانے کتنے غیر معصوم، اصطلاحاً غیر معصوم لیکن اللہ کے متقی بندوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی ایک نگاہ کار ساز سے دوسروں کی قسمتیں بدل دیتے ہیں۔ کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ دی، کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ دی، کسی خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ دی، اگر وہ باردار نہیں ہے تو باردار ہو جاتی ہے، صاحب اولاد ہو جاتی ہے۔ کسی کے سینے میں گھٹن ہے، علم کی حقیقتیں کھلتی نہیں، علم کی حقیقتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، باب کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صاحب نفس افراد ہوتے ہیں جن کے انفاس میں برکت ہے، جن کی سانسوں میں برکت ہے، جن کے وجود میں برکت ہے۔ اور یہ برکت کہاں سے آتی ہے، یہ تاثیر کہاں سے آتی ہے؟ تقویٰ اور اطاعت الہی سے۔ تقویٰ اور اطاعت الہی سے، خدا کی بات سننے اور خدا کی بات ماننے سے۔ خدا کی بات کیسے سنی جاتی ہے، خدا کی بات کیسے مانی جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو علی کے دروازے پہ آ جائیں۔ علی ضرورت اس لیے ہے ہماری آپ کی سب کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو یہ ایک رخ یاد رہے گا۔ ان مجلسوں میں آنے کا مقصد مایوس نہ جائیے گا یہاں سے۔ کل میں نے عرض کیا کہ جب جائیے گا تو اپنے کو مجبور سمجھ کے نہ جائیے گا، مختار سمجھ کے جائیے گا۔ آج عرض کر رہا ہوں مایوس نہ لوٹیے گا یہاں سے، پر امید جائیے گا۔ اپنے دل میں تخم امید بو کے جائیے گا یا شجر امید لے کے جائیے گا۔ آپ کا سراپا پورا ایک شجر امید ہونا چاہیے۔ خدا سے امید، خدا کی رحمتوں سے امید، خدا کی عطا سے امید، خدا کے رسول سے امید، خدا کے اولیاء سے امید۔ تو اپنے وجود کو سنبھال کے رکھیں۔ دوسری ریڈنگ، دوسرا ترجمہ، دوسری سطح یہی الفاظ ہیں، والشمس وضحاها۔ قسم ہے آفتاب نبوت کی اور اس کی پھیلی ہوئی سیرت کی روشنی۔ اب دیکھیں لفظیں وہی ہیں، ترجمہ بدل گیا۔ اور یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلا ترجمہ قسم ہے اس سورج کی جو روز نکلتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اور روز ڈوبتا ہے، اس کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی۔ دوسرا ترجمہ قسم ہے آفتاب نبوت کی، آفتاب رسالت کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشن سیرت کی۔ اور قسم ہے ماہتاب ولایت کی کہ جب آفتاب رسالت پردہ غیب میں چلا جائے تو وہ اس کے بعد سیرت کی روشنی بکھیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ وہ چاند، وہ ماہتاب ولایت روشنی بکھیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ولایت آگے بڑھتی ہے نبوت کے بعد، اور اس کے بعد وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ اور قسم ہے ولایت کے فروغ کے ساتھ فروغ پانے والے روشن روز ہدایت کی۔ ہدایت کا وہ دن، ہدایت کا وہ روز، ہدایت کا وہ یوم جس کی روشنی ہر تاریکی کو مٹا دیتی ہے۔ اور ہاں قسم ہے اس تاریکی کی جو باطل حکمرانوں کے باطل کاموں کے سبب سے عالم انسانیت پہ تاریکی منڈلانے لگتی ہے، جس کے سبب سے۔ اب جب اس سیاق و سباق میں آپ ان آیات کو دیکھیں گے تو پھر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کا پھر مفہوم بدل جائے گا۔ پہلا مفہوم
اگرچہ اشتراک باقی رہے گا، بحث دقیق ہے، وقت کم ہے، اشتراک باقی رہے گا، لیکن پہلے مفہوم میں، پہلے سیاق و سباق میں نفس آپ کا نفس ہے، لیکن جب بات آفتاب نبوت اور آفتاب رسالت سے چلے گی اور ماہتاب نبوت سے آگے بڑھے گی تو پھر نفس ٹھہر جائے گی بات آ کے نفس رسول پر. پھر نفس کی تفسیر وہ آیت کرے گی کہ جو قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ کہا گیا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے اسی آیت کا حوالہ دیا. باقی قرآن مجید نے جس کو نفس رسول کہا ہو، اللہ نے جسے نفس رسول کہا ہو، اس کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ تو یہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک لحاظ سے ظاہر مخاطب کون تھا اس کے اعتبار سے امام نے فرمایا کہ ایک بڑی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امیر المومنین کو نفس پیغمبر، نفس رسول قرار دیا. نفس رسول، نفس رسول ہونا. اب اس کے بعد جب گفتگو آگے بڑھے گی تو کیسے حل ہوگی؟ پھر کس سے کہا جا رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا؟ یہ خطاب ہر مرحلے میں ہم سے اور آپ سے ہے. جو آفتاب رسالت اور ماہتاب نبوت، ماہتاب ولایت کی روشنی میں اپنے نفس کو پروان چڑھا لے وہی فلاح پانے والا ہے. اور جس نے اپنے نفس کو کچل ڈالا، جس نے ان حقیقتوں کی قدر شناسی کا ثبوت نہیں دیا، وہ خائب و خاسر ہونے والا ہے. اس کا مستقبل تاریک. بس اب یہاں سے ایک دو جملے عرض کروں گا تاکہ مثالیں بھی سامنے رہیں کہ ہمیشہ یہی نہیں ہے کہ معصوم مثالیں تو اپنی جگہ ہیں. نہ نسل کی قید ہے، نہ خاندان کی قید ہے، نہ خانوادے کی قید ہے، نہ زمان و مکان کی قید ہے. یہ بھی یاد رکھیے، نہ زمان و مکان کی قید ہے. حضور علیہ السلام نے منبر پر اپنے اصحاب کے درمیان ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ تو وہ ہوں گے، ہمارے بھائی تو وہ ہوں گے کہ جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہوگا اور ہم پر ایمان لائیں گے. آپ حضرات اپنی اہمیتوں کو اس لحاظ سے بھی یاد رکھیں، اس لحاظ سے بھی یاد رکھیں. وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیغمبر کے معجزے دیکھے، پیغمبر کا فیضان دیکھا، پیغمبر کے لطف و کرم سے فائدہ اٹھایا، مائدہ روحانی و معنوی و ظاہری و باطنی پیغمبر سے ہر طرح سے متمتع ہوئے، محظوظ ہوئے، فائدہ اٹھایا، حظ حاصل کیا اور پھر ایمان لے آئے. ایک یہ ہے کہ جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. اچھا بس ایک جملہ عرض کروں، قرآن مجید کی پھر اہمیت واضح ہوگی. رسول کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے تو کن آنکھوں سے دیکھا رسول کو؟ ارے یہ قرآن مجید ہی تو ہے جو رسول سے متعارف کراتا ہے. کیا تاثیر ہے قرآن مجید کی. یہ قرآن مجید جس نے ہمیں آج رسول سے متعارف کرایا ہے، اور کیا ایمان ہے ہمارا رسول پر. یعنی آپ دیکھیے کمزور ایمان والے تو خیر بہت مل جائیں گے آپ کو، لیکن مضبوط ایمان والے بھی کم نہیں ہیں دنیا میں. مضبوط ایمان والے بھی دنیا میں کم نہیں ہیں. ایک جملہ عرض کروں، بڑی بڑی بحثیں سامنے آتی ہیں، وقت کم ہوتا ہے. ماضی اور مستقبل دونوں کے مسائل ہیں نا ہمارے سامنے. ماضی میں نبوت، مستقبل میں امامت. آپ میں سے اکثر افراد
پوچھتے ہیں کہ امام غائب کے انتظار میں ہم کیا کریں، کیا کریں؟ کوئی خاص عمل، کوئی خاص کام، کوئی خاص وظیفہ، اکثر سوال ہوتا ہے نا۔ اس کا جواب کئی مرتبہ دے چکا ہوں میں، اور ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج۔ ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے ہم امام زمانہ کے قدموں میں جان دیں، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں حضور کے قدموں میں جان نثار کرنے والوں میں قرار دے۔ اب کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے، وہ آپ کے ماننے نہ ماننے پر ہے۔ جو میں مانتا ہوں عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اس کا انتظار نہ کریں کہ پیکر ظاہری میں نور مصطفی، نور محمدی، نور علوی، نور حسنی، نور حسینی مہدی کے پیکر میں بالکل سامنے نظر آئے تب آپ جان دیں، تب آپ کی آرزو متحقق ہوگی۔ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام پر یقین ہو، رسول پر یقین ہو، خدا پر یقین ہو، اور انسان اس دنیا سے گزر جائے شہید سید الشہداء مقاومت کی طرح۔ تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے جان دی امام زمانہ کے قدموں پر۔ کس کے یہ جان دینے والے جنوب لبنان میں لبیک یا حسین کے ساتھ جان دینے والے، یہ سب کے سب امام زمان۔ غلط سمجھتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ غیب میں امام ہے تو ہمارا امام سے ربط نہیں ہے۔ ربط ہے، یہ نگاہ کا ربط اتنا بڑا ربط نہیں ہوتا، دل کا ربط جتنا بڑا ربط ہوتا ہے۔ یقین کا رشتہ، عشق کا رشتہ، محبت کا رشتہ۔ خدا پر یقین ہو، رسول پر ایمان ہو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت پر یقین ہو، ولایت غدیر پر یقین ہو، اور جو کچھ ولایت غدیر میں وعدہ کیا گیا اس پر یقین ہو، اور عمل کا سلسلہ جاری ہو، تو محبت کے ساتھ خدا کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے جہاں بھی آپ جان دے دیں گے معصوم کے قدموں میں جان ہوگی۔ اس معنویت کو سمجھیں، بس اس رشتے کو مستحکم کر لیں، اس معنویت کو سمجھ لیں۔ میرا خیال ہے کسی حد تک گفتگو کسی حد تک منتقل ہو سکی کہ کس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی باتیں رہ گئی، کل آخری مجلس ہے انشاءاللہ، کل وضاحت سے عرض کروں۔ کس کی مجلس میں بیٹھے ہیں؟ علی ابن ابی طالب، علی مرتضی، نفس رسول، ابو السبطین، ابو الحسنین، ابو تراب، شب ہجرت سے لے کر اور خیبر و خندق تک ہر محاذ پر کام آنے والا علی، پرچم حق اٹھانے والا علی، وہ علی جس کے متعلق کوفے سے ایک صحابی گیا مدینے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک زوجہ مبارکہ تھیں ام المومنین جناب میمونہ بنت حارث، ان کی خدمت میں پہنچا، کہا میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں ام المومنین مادر گرامی، سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے آیا تھا، ابھی مکے گیا تھا چند روز پہلے، 3 دن 4 دن پہلے بھی میں مکے میں تھا، اور میں حضرت میمونہ کی قبر پہ گیا،
اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں جاؤں گا مجلس پڑھوں گا تو آپ کی یہ حدیث ممبر سے پڑھوں گا. تو میں ان کی قول پہ کیا ہوا یہ وعدہ پورا کر رہا ہوں. وہ شخص آیا حضرت ام المومنین میمونہ سے، اس نے پوچھا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں. خلاصہ روایت اب تیزی سے عرض کر دوں. جناب ام المومنین نے جیسے ہی سنا کہ یہ کوفے سے آیا ہے، کہا بلاؤ، قریب بلاؤ. آیا، ظاہر ہے کہ حجاب کے ساتھ گفتگو ہوئی. کہا کہ آپ بتائیں کوئی ایسی حدیث جو آپ نے حضرت علی کی شان میں رسول سے سنی ہو. اور اس وقت ام المومنین جناب میمونہ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی آیت الحق ورأیت الہدا، علی حق کے نشانی اور ہدایت کا پرچم ہے. حدیث طولانی، حدیث میں کچھ اور فقرے بھی ہیں، بہت طولانی نہیں ہے لیکن چند فقرے اور بھی ہیں، 2-3 سطر ہیں. لیکن یہ 2 کلمات سن لیجیے، علی آیت الحق ورأیت الہدا، علی حق کی نشانی اور ہدایت کا پرچم ہے. تو یہ موقت تھوڑی ہے، قیامت تک کے لیے علی حق کی نشانی ہے، قیامت تک کے لیے علی ہدایت کا پرچم ہے. اور اسی لیے پھر عرض کروں وہی سادہ سا جملہ کئی بار عرض کر چکا لیکن پھر عرض کر رہا ہوں کہ پہچان یہ ہے اللہ والوں کی کہ وہ علی سے محبت کرتے ہیں. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ شبیں آئیں جن شبوں میں خانہ زہرا سے نوحہ و بکا کی آواز، گریہ و بکا، نوحہ و ماتم کی آواز بلند ہو رہی ہو اور پھر ہمارے ہاتھ سینوں پہ نہ پڑیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. آج خانہ زہرا میں فرش عزا بچھا، کئی بار زہرا سوگوار ہو چکی ہیں. خانہ زہرا میں ایک مرتبہ اس وقت فرش عزا بچھا تھا جب جناب حمزہ شہید ہوئے تھے. پیغمبر موجود تھے اور پیغمبر نے خود کہا تھا کہ ہاں میرے چچا حمزہ پہ گریہ کرو، ماتم کرو، ہمارے چچا حمزہ کا نوحہ پڑھو. اس کے بعد انصار مدینہ کی تہذیب کا حصہ یہ ہو گیا تھا، کسی گھر میں کوئی بھی وفات پاتا تھا تو گھر والے اپنے مرنے والے پہ نہیں روتے تھے، جناب حمزہ پر ماتم کرتے تھے. اس کے بعد خانہ زہرا میں دوسری مرتبہ فرش عزا بچھا جب خود پیغمبر نے آنکھیں بند کر لی. اور اس کے بعد اب آج پھر خانہ زہرا میں فرش عزا بچھا ہے. آج امیر المومنین کا ماتم ہے، امام المتقین کا ماتم ہے. علی ابن ابی طالب دنیا سے، ظاہری دنیا سے گزر گئے. آپ کا فرق مبارک ایک شقی کے خنجر سے شگافتہ ہے، لہو بہہ رہا ہے. آقا کو گویا دونوں انداز شہادت نصیب ہوئے، زہر سے بھی شہید ہوئے، تلوار سے بھی، اس لیے کہ یہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تلوار. مگر یاد رکھیں عزیزان گرامی، نوحہ گسارو، نوحہ گرو، مرثیہ بویو، ذاکرو، عزادارو، یہ یاد رکھیں معصوم ہوتا ہے. معصوم کتنی ہی اذیت میں ہو، کتنی ہی تکلیف میں ہو، کیسے ہی درد میں ہو، کیسی ہی مصیبت میں ہو، کیسے ہی المناک حالات ہوں، معصوم شریعت کی ایک ایک بات پہ عمل کرتا ہے اور عمل کرواتا ہے. یہ امیر المومنین ہیں جنہیں حسنین اور آپ کے چاہنے والے صحابہ، آپ کے چاہنے والے فداکار، جانثار، محب مسجد سے، محراب عبادت سے گلیم میں لے کر خانہ مطہر کی طرف آ رہے ہیں. 19ویں ماہ رمضان کی صبح
امیر المومنین جب زخمی ہوئے اور امام حسن نے نماز پڑھا دی تو لے کر آ رہے ہیں بیت الشرف کی طرف، اصحاب خود گریہ کر رہے ہیں، اصحاب خود گریہ کر رہے ہیں، مگر امام امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا حسن ان اصحاب سے کہو کہ اس وقت یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اکثر سنتے ہیں ان اصحاب سے کہو یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس وقت مجھے تنہا لے کے چلو، ان سے کہہ دو یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ امام حسن نے خود فرمایا، روایت کے الفاظ، امام حسن نے خود فرمایا بابا یہ آپ کے جان نثار ہیں، اس کیفیت میں آپ کو چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ امام نے پھر اصرار سے فرمایا بیٹا حسن ارے میں کہہ رہا ہوں ان سے کہو یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، بعد میں آ جائیں گے، دوبارہ آ جائیں گے مجھ سے ملاقات کے لیے۔ امام حسن نے جب کہنے میں تأمل کیا تو آپ نے پھر فرمایا بیٹا حسن مگر تمہیں احساس نہیں ہے زینب اور ام کلثوم کی آوازیں بلند ہوں گی، وہ واہ بتا کہہ رہی ہوں گی، میری بیٹیوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی، کیا قیامت کی گھڑی ہے، کیا قیامت کی گھڑی ہے۔ ایک امام ہے، ایک معصوم ہے، وصی خدا ہیں، لیکن ساتھ میں باپ ہیں، ساتھ میں ایک ذمہ دار تربیت کرنے والے ہیں، اس لیے فرما رہے امت کی بھی تربیت ہو جائے اور خاندان کے ان افراد کی بھی تربیت ہو جائے کہ جو تربیت کے مستحق ہیں۔ زینب تو زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، وہ اپنی تکلیف خوب سمجھتی ہیں، لیکن یہ امام ہیں جو ایک لمحہ بھی ہدایت کا فراموش نہیں کر سکتے۔ امام نے فرمایا مجھے نہیں معلوم امام حسن نے کس طرح کہا ہوگا، اصحاب نے کس طرح سنا ہوگا، لیکن یہ مولا کے اصحاب تھے، یقیناً اس وقت چلے گئے ہوں گے۔ یہ اصحاب چلے گئے، امام کا لاشا گھر میں لایا گیا اور گھر میں ایک قیامت برپا ہے، آسمان تک صدائیں بلند ہیں۔ یہ صرف زینب و ام کلثوم کی صدائیں نہیں ہیں، ملائکہ گریہ کر رہے ہیں، روایت میں ہے ملائکہ گریہ کر رہے ہیں، جبرائیل کی آواز بلند ہے، تہدمت واللہ ارکان الہدی، قتل امیر المؤمنین، قتل علی المرتضی، ارے علی مرتضی قتل کر دیے گئے، ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے۔ امام گھر میں تشریف لائے، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا، مجلس کا وقت تمام ہو چکا ہے۔ امام تشریف لائے، امام اس وقت ذرا اندازہ کیجیے تازہ زخم لگا ہے، نماز جماعت بیٹے سے کہا ہے بیٹے کو، امام حسن سے کہا نماز پڑھا دو، مگر جب گھر میں تشریف لائے بیٹیوں کو دیکھا اور خود تسلی دی اور فوراً کہا مجھے وہاں پہنچا دو جہاں میرا مصلی ہے۔ جس جگہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے، نماز شب پڑھا کرتے تھے، اسی جگہ آپ کو لے جا کر لٹایا گیا، آپ ذکر خدا میں مشغول ہیں، پیشانی سے زخم رس رہا ہے مگر علی ذکر خدا میں مشغول ہے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ توحید کا اعلان ہو رہا ہے، تکبیر کا اعلان ہو رہا ہے، تمجید الہی، تہلیل الہی، کیا شان ہے، کس قلم میں طاقت ہے، کس زبان میں یہ توانائی ہے جو علی جیسے عظیم مرد الہی کی سیرت لکھ سکے۔ خدا کی قسم، چاہے آپ کے فضائل ہوں، چاہے آپ کے مسائل، ذرا اندازہ کر سکتے ہیں ان لمحات کا، کس طرح اس خاک نائے دہر میں شجر ذکر الہی پروان چڑھا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، کس طریقے سے اس خاک نائے دہر میں شجر لا الہ الا اللہ پروان چڑھا ہے، کس طرح، کن قربانیوں کے ساتھ۔ علی ہے سید بنی ہاشم، علی ہے نفس رسول، علی ہے امام المتقین،
علی ہیں امیر المؤمنین، علی ہے قاتل المشرکین، علی ہے قائد غر المحجلین، یہ علی ہیں امام دنیا و دین، یہ علی ہیں بعد خدا و رسول، علی سے زیادہ نفس نفیس کسی کا نفس نہیں ہے، مگر زخمی ہیں، سر سے لہو بہ رہا ہے، لیکن اصرار یہ ہے مجھے مصلی پہ رکھو تاکہ یاد خدا کا سلسلہ قائم ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ جو نماز تم تک پہنچی ہے، ہم تک پہنچی، یہ جو سجدہ پہنچا ہے، یہ جو رکوع پہنچا ہے، یہ جو قیام پہنچا ہے، یہ کن قیمتوں کے ساتھ پہنچا ہے، کتنا قیمتی ہے یہ شجرہ لا الہ الا اللہ، یہ شجرہ ذکر خدا، یہ عبادتوں کا نظام کتنی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ علی مصلی پر ہے، ذکر خدا کرتے ہیں، کبھی اولاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کبھی کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کبھی کسی کو وصیت کرتے ہیں، کبھی پھر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحات تھے، بس 2-3 فقرے کہہ کے گفتگو تمام کروں۔ کبھی حسن کو وصیتیں فرما رہے ہیں، کبھی حسین کو وصیتیں فرما رہے ہیں۔ وصیتوں کی تفصیل کل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آج بس اتنا، بس 2 فقرے، چونکہ آپ نوحہ ماتم کے لیے آمدہ ہیں، تو بس 2 فقرے عرض کروں گا۔ کبھی حسن سے وصیتیں کی، کبھی حسین سے وصیتیں کی، کبھی اپنی بیویوں سے وصیتیں کی۔ یہی وہ لمحات تھے جب آپ نے دیکھا کہ جناب ام البنین قریب آ رہی ہیں، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ امام نے خود سہارا دیا، ام البنین کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا امیر المومنین، یا امیر المومنین، کچھ عرض کرنا چاہتا، میں دیکھ رہی ہوں آپ سب سے وصیتیں فرما رہے ہیں اور سب کے بارے میں وصیتیں فرما رہے ہیں۔ یا امیر المومنین، یہ میرا عباس، کیا اس سے کچھ حضور کی شان میں گستاخی ہوئی؟ اپنے انداز سے ترجمہ نہیں کرا۔ آقا آپ نے اس کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی۔ امام نے فوراً عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں۔ حسین تم عباس کا خیال رکھنا، میرے عباس تم حسین کا خیال رکھنا۔ اور روایت تو تفصیل سے روایتیں کہاں کس نے لکھی، یہ مقام حال ہے، یہ مقام صدائے حال ہے۔ امام نے یقیناً حضرت عباس سے بھی وصیتیں فرمائی، اور یہی وہ لمحات ہیں کہ جب آپ نے پورا واقعہ کربلا اپنے بچوں کے سامنے بیان کیا۔ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، میرے سر پر تو ایک زخم لگا ہے، ارے میرے حسین پہ کتنے زخم لگے؟ عباس یہ میرے سر پہ میرے فرق پر زخم لگا ہے، ضربت لگی ہے، مگر روز عاشورہ تمہارے سر پہ اس وقت ضرب لگے گی جب دونوں ہاتھ بھی سلامت نہ ہو۔ معلوم ہے کربلا میں جب حضرت عباس کے شان قلم ہو گئے تب بھی آپ گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، لیکن ایک شقی نے ایک گرز لگایا ایسا، جو گرز اسی جگہ لگا جیسے علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضربت لگی۔ اور حضرت عباس کے مصائب میں عموماً جب لوگ پڑھتے ہیں تو یہ پہلو بیان نہیں ہوتا، اس کے لیے خود ایک مکاشفے میں حضرت نے ایک خطیب کو ہدایت فرمائی تھی۔ ایک خطیب نے حضرت عباس کے خوب مصائب پڑھے، خوب گریہ ہوا، خوب ماتم ہوا، لیکن اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضرت عباس تشریف لائے ہیں۔ کہا تم نے میرے مصائب پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ لرز اٹھا، آقا میری مجال، میں کوتاہی کروں؟ کہا نہیں، تم نے کوشش تو بہت کی، لیکن یہ پہلو تمہارے سامنے نہیں تھا۔ کربلا میں ہر شہید جب زمین پہ آتا تھا تو اس کے ہاتھ سلامت ہوتے تھے۔
جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا تو پہلے ہاتھ رکھتا تھا، سنبھل جاتا تھا. ارے جب میرے سر پہ گرز لگا ہے اور میں زمین پہ آیا ہوں تو میرے بازو سلامت نہ تھے. امیر المومنین نے یہ سب وصیتیں فرمائیں. اور بس آخری جملہ کہوں، آپ کی خوب آوازیں بلند ہیں، خوب گریہ فرما رہے ہیں. یہی وہ موقع رہا ہوگا نا جب علی ابن ابی طالب نے عباس سے کہا ہوگا میرے عباس روز عاشورہ جب میدان میں جانا تو میری طرف سے زینب کے بازوؤں پہ بوسہ. جس کا اظہار روز عاشورہ ہوا کہ جب حضرت عباس رخصت ہو رہے تھے بہن کے شانے پہ بوسہ دیا اور جناب زینب نے بھائی کے گلو پہ بوسہ دیا. کہا یہ وصیتیں بابا کر کے گئے تھے. جب ہم سے کہا گیا تھا زینب تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی، یقین نہیں آتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کے بازوؤں میں کیسے رسن بن سکتی ہے. مگر ہاں اب یقین آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم دین اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار اس دنیا میں ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے. پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگار جو لوگ اس ماہ مبارک رمضان میں غزہ کے اور جنوب لبنان کے مسلمانوں اور مومنوں پر بمباریاں کر رہے ہیں، پروردگار ان کے سایہ نحس کو کوتاہ فرما. پروردگار اس زمانے کے فرعونوں پہ لعنت فرما، اپنی رحمت سے دور فرما. پروردگار جو ان مظالم پہ خاموش بیٹھے ہیں ان پر بھی لعنت فرما.